صرف کیا کرتے عشق رسول اور ناموس رسول اور غازی علم الدین، بس اس قسم کے عنوانات دے کے لوگوں کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں اور ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سنجیدہ فیصلہ کرنے کے لیے فقہا کے 7 طبقات بیان کیے ہیں علماء۔ علامہ ابن عابدین کو کوٹ کر رہا ہوں عقود و رسم المفتی سے، فرماتے ہیں 7 طبقات ہیں۔ یہ تو سب سے پہلا حق جس سے آپ مذہب لیں، فتویٰ لیں، رائے لیں، جن سے تحقیق لیں، وہ سب سے پہلا طبقۃ المجتہدین فی الشرع ہے۔ مجتہد فی الشرع وہ ائمہ 4 ہیں۔ میں اختصار سے بیان کروں گا تو کہ میں صرف آپ کو طبقات سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ ائمہ 4 ہیں جن کے مذاہب بنے۔ ان کے بعد دوسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المذہب۔ یہ جیسے ان کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف ہو گئے، امام محمد ہو گئے، امام ظفر، اور آپ کے اصحاب ابو حنیفہ اور اسی طرح اصحاب امام مالک اور اصحاب امام شافعی ہیں سارے، وہ مجتہدین فی المذہب ہو گئے، جو ان کے مذاہب کے مدونین مرتبین بھی ہیں، محررین بھی ہیں، اور پھر وہ استخراج احکام بھی ادلہ سے کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ اگر وہ نہ ہوں تو اس کے بعد پھر جن سے رائے لی جائے، جن کی کتب اور فتویٰ پر اعتماد کیا جائے، وہ مجتہدین فی المسائل ہیں۔ مجتہد فی المسائل، اگر صاحب مذہب کی رائے نہ ہو تو پھر مسائل میں اجتہاد کرنے والے وہ امام خصاف کی طرح ہیں، امام ابو جعفر الطحاوی کی طرح ہیں۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آگے جب میں حوالے دوں گا تو اس وقت یہ باتیں کام آئیں گی آپ کو کہ کون کون کیا کہہ رہا ہے، سطح کیا ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی ہیں، امام ابو الحسن القرخی ہیں، شمس الائمہ حلوانی ہیں، شمس الائمہ سرخسی ہیں، فخر الاسلام بزدوی ہیں، امام فخر الدین قاضی خان ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجتہدین فی المسائل کہلاتے ہیں۔ یہ اصول اور فروع میں اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے، مگر استنباط احکام مسائل میں ان کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی حسب اصول۔ پھر ان کے بعد نیچے چوتھا طبقہ آتا ہے جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتماد کے سطح 7 سطح میں سے 6 سطح ہیں جن پر اعتماد کر سکتے ہیں 6۔ چوتھا طبقہ اصحاب التخریج کا ہے۔ یہ جیسے امام جساس ہیں، انہی کو راضی بھی کہتے ہیں۔ اس پائے کا ایک طبقہ ہے جو اصحاب التخریج ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اوپر 3 درجے کے اجتہاد کے لیے تو انہیں نہیں مانتے اصلاً، مگر کم سے کم اصول کا وہ احاطہ اور ضبط جانتے ہیں، اور مسائل کی وہ تفصیل جانتے ہیں، اور قول مجمل ہو تو اس کی وجوہ کو جانتے ہیں، قول معتمل ہو تو اس کے مختلف امرین کو جانتے ہیں، اور اس طرح وہ مختلف قیاس کرتے ہیں امثال و نظائر کے ساتھ کر کے، تو پھر وہ تخریج کرتے ہیں مسائل کو بعد مواقع۔ تو امام صاحب ہدایہ نے کبھی لکھا ہے تخریج الکرخی اور تخریج الرازی، وہ اس طرح کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 5واں طبقہ جن کے فتویٰ اور قول پر اعتماد کیا جانا چاہیے اور کیا جا سکتا ہے، وہ طبقہ اصحاب الترجیح کا۔ اصحاب الترجیح میں امام ابو الحسن قدوری آ جاتے ہیں، جن کی کتاب فقہ میں آپ قدوری پڑھتے ہیں۔ یہ صاحب قدوری 5ویں طبقے میں آتے ہیں۔ ان کا اگر اختلاف ہو جائے اوپر والے کسی طبقے سے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ 5ویں طبقے میں آتے ہیں صاحب قدوری، صاحب ہدایہ المرغینانی، یہ بھی 5ویں طبقے میں ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، اصحاب ترجیح میں ہیں، نہ اصحاب تخریج میں ہیں، نہ مجتہد فی المسائل ہیں، نہ مجتہد فی المذہب ہیں، اور نہ مجتہد فی الشرع تو ہے نہیں۔ اوپر کے 4 طبقات میں نہیں، 5ویں میں صاحب ہدایہ آتے ہیں۔ تو یہ پھر روایات کی ایک دوسرے پر تفضیل کی بحث کو کرتے ہیں کہ یہ روایت اصح ہے، یہ اودا ہے، یہ اوفق للقیاس ہے، یہ ارفق للناس ہے، لوگوں کے لیے اس قسم کی رائے دے دیتے ہیں۔ تو یہ ترجیح ان کا منصب ہوتا ہے کہ قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینا دلائل کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک 6ٹھا طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں مقلدین میں اصحاب التمییز۔ اصحاب التمییز، امتیاز، تمییز۔ یہ وہ فقہا ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہے علم و فقہ میں کہ تمییز کر سکیں کہ قول اقویٰ کون سا ہے، یا دلیل اقویٰ کون سی ہے اور قوی کون سی ہے، اور قوی کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے۔ یہ اتنی علم، مطالعہ، تحقیق، صلاحیت ہوتی ہے کہ ظاہر الروایہ وہ قول کون سا ہے، ظاہر المذہب کون سا ہے، اور روایہ نادرہ کون سی ہے۔ اقوال تو بھرے پڑے ہیں کتب فقہ میں، ایک ایک مسئلے کو لیں آپ کو 10 قول مل جائیں گے۔ یہی تماشا آج کل بنا ہوا ہے، بس ایک حوالہ ملا پکڑ کے تو لکھ دیا، حوالہ ملا لکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمییز کر سکیں کہ کون سا قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا ارجح ہے، کون سا مرجوح ہے، کون سا قول نادر ہے، کون سا ظاہر و روایت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو متون معتبرہ والے لوگ ہیں۔
جیسے صاحب کنز ہیں جن کے متن ہیں کنز الدقائق، یہ چھٹے طبقے میں آتے ہیں، صاحب کنز چھٹے طبقے میں کنز الدقائق والے۔ اس طرح صاحب المختار، صاحب الوقایہ جو وقایہ ہے، پھر اس کی شر الوقایہ، یہ سارے لوگ جو ہیں اسی طرح یہ آ جاتے ہیں چھٹے طبقے کے اندر۔ بڑے بڑے جو نام فقہا کی کتابوں کے آپ پڑھتے ہیں، کم سے کم ان کا یہ فہم ہوتا ہے کہ یہ تمام کتب سے اقوال مردودہ، روایات ضعیفہ، رطب و یابس کو سب اکٹھا کر کے نہیں جمع کرتے، یہ تمییز کرتے ہیں کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، اور اس کے بعد پھر قول کو متن میں لاتے ہیں۔ یہ ان کا درجہ ہے۔ اس کے بعد 7واں درجہ طبقہ مقلدین میں سے، جو اوپر کے 3 بھی مقلدین میں تھے، وہ آ جاتے ہیں، اور یہ جو اوپر کے یہ 3 ہیں یہ لوگ اصحاب افتاء بھی تھے۔ اور پھر اگر مقلدین کا طبقہ ہے 7واں، تو میں اس کی فردر پھر تقسیم کرتا ہوں، یہ علامہ ابن عابدین نے نہیں کی، میں کر رہا ہوں، کہ اس میں پھر العالم المفتی اور الجاہل العامی، 7ویں طبقے کو پھر میں آج کے زمانے میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، 2 طبقات میں۔ ایک وہ مقلدین جو عالم ہیں، مفتی ہیں، جن کے پاس کچھ علم تمییز کا، کچھ ترجیح کا، کچھ تخریج کا۔ یہ جو مقلدین کے 3 درجے نیچے آئے ہیں، 4، 5، 6، تخریج، ترجیح اور تمییز، ان کی کچھ صلاحیت تھوڑی تھوڑی ان کے پاس ہو تاکہ فتویٰ دے سکیں، کثرت کے ساتھ مطالعہ اور دلائل کو لینا، قوی ضعیف کو دیکھنا۔ اگر وہ کاملاً اصحاب التمییز، اصحاب الترجیح، اصحاب التخریج میں نہیں، تو کم سے کم ان کی کچھ صلاحیت ہو، تو عالم ہو اور مفتی ہو اور افتاء کے اہل ہو۔ اور جو عالم اور مفتی میں جو کہہ رہا ہوں کم سے کم، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ جو میں چیزیں اب بیان کر رہا ہوں، چونکہ ہمارے فقہا نے اس کی پہلے بیان نہیں کی ہے، کتب میں نہیں ہے، یہ اس شق کو میں نے اضافہ کیا ہے، تو اس کو بڑا غور سے سمجھیں کہ جو صاحب افتاء ہے، مفتی، اس کے لیے یہ لازم ہونا ضروری ہے کہ وہ نفس مسئلہ کا سب سے پہلے تعین کرے کہ نفس مسئلہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں نفس مسئلہ کا تعین ہی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تضمن ہے کہ جب نفس مسئلہ کا تعین ہو جائے تو پھر تضمن یہ دیکھے کہ یہ مسئلہ کس کس امر کو شامل ہے، اس کے متضمنات کیا ہیں، مشمولات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا امور آتے ہیں اور کیا نہیں آتے، تاکہ وہ خلط مبس نہ کرے اور جو نفس مسئلہ سے ہٹ کر کسی اور بحث میں نہ الجھے، التباس اور اختلاط پیدا نہ کرے۔ تیسری اس کے لیے شرط ہے حدود صحت کا علم ہو، کہ وہ یہ حدود ہیں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے، یہ حدود صحت ہے کہ میں اس سے باہر خارج نہیں بحث کر سکتا، خارج کروں گا تو التباس ہو جائے گا، اختلاط ہو جائے گا۔ ان حدود کے اندر نفس مسئلہ پر بات کروں گا تو اس کے تضمنات پر بحث ہوگی، تضمنات میں سے کچھ چھوٹے نہ، مشمولات اور متضمنات میں سے، اور جو خوارج ہیں اس سے خارج ہیں، اس کی حدود سے وہ اس کی بحث میں نہ آئے۔ اور چوتھی شرط ہے امتیاز ہو اس کے اندر، صلاحیت و تمییز کی، کہ اس مسئلے کے مماثل کے اور مسائل ہوں گے ملتے جلتے، جن کے حکم بھی مماثل ہوں گے، اس نفس مسئلہ کے ساتھ مماثلت رکھنے والے کئی مسائل ہوں گے، لہٰذا ان کے مابین امتیاز کر سکے، فرق کر سکے کہ یہ اس کے مماثل مسائل ہیں، اس میں یہ فرق ہے، یہ امتیاز ہے، تاکہ اس کے حکم میں خلط مبس بھی نہ ہو، مسئلہ پر بھی خلط مبس نہ ہو، دلائل میں بھی خلط مبس نہ ہو، حکم میں بھی خلط مبس نہ ہو۔ یہ 4 چیزوں کو ملحوظ رکھ کر پھر وہ دلائل دے اور حکم قائم کرے، یہ آخری حد ہے۔ آپ اس کو 7واں درجہ سمجھ لیں، 7واں، اور اس کے بعد 8واں بن جاتا الجاہل العامی، جس کو سرے سے کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اسے تخریج آتی ہے اصول، نہ اسے اصول ترجیح آتا ہے، نہ اصول تمجیز سے واقف ہے، نہ افتاء کے اصول سے واقف ہے، نہ نفس مسئلہ کے تعین سے آگاہ ہے، نہ شرائط شروط تضمن سے آگاہ ہے، نہ حدود صحت سے آگاہ ہے، نہ امتیاز بین المماثلات سے آگاہ ہے، اور بغیر ان چیزوں کے علم کے فتوے دیتا ہے، قول دیتا ہے، رطب و یابس بیان کرتا ہے۔ اور علامہ شامی نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سرے سے کوئی قدرت نہیں ہے جائز ناجائز میں فرق کرنے کی، شمال اور یمین، دائیں اور بائیں کو بھی فرق کرنے کی نہیں، دائیں کو بائیں سے اور بائیں کو دائیں سے ملا دیتے ہیں، اور سارا جو کچھ ملتا ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں، حاتب اللیل کی طرح، اندھیری رات میں جیسے اندھا لکڑیاں جمع کرتا ہے، نہ اس کو سانپ کا پتہ نہ اس کو لکڑی کا پتہ۔
وہ ہلاکت کر دے گا، کچھ کو کچھ بنا دے گا، نہ اس کو راجے کا پتہ، نہ مرجو کا پتہ، نہ قول کے قوت کا پتہ، نہ ضعف کا پتہ،